اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، اور موسیٰ نے عرض کیا پروردگار تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو زینت چمک دمک عطا کر دی ہے اور اموال عطا کر دی ہیں دنیا کی زندگی میں۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، پروردگار اس لیے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے تیرے راستے سے۔ ان کے پاس زور ہے، اقتدار ہے، اختیار ہے، دولت ہے، چمک دمک ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ عام لوگ ادھر ہی متوجہ ہوتے ہیں، انہی چیزوں سے اثر قبول کرتے ہیں۔ تو نے دے رکھا ہے، تیرا ہی اختیار ہے، دینے والا تو ہی ہے، تو کیا تو نے یہ سب کچھ نے اس لیے دیا ہے کہ یہ تیرے بندوں کو گمراہ کرے؟ ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ اب ان کے اموال مٹا دے، واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر گرہ لگا دے، سختی پیدا کر دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، کہ یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ کھلم کھلا دیکھ نہ لیں عذاب علیم کو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ نبی کہے کہ یہ ایمان لے آئیں۔ یہ ایک آخری وقت ہوتا ہے جب کہ اتنا بیزار ہو چکا ہو نبی، اور جب کہ اس قدر شدید جو ہے دشمنی کی ہو کفار نے اہل ایمان کے ساتھ، ستایا ہو بری طریقے سے، کہ پھر ایک وقت آ کر وہ کہتے ہیں کہ پروردگار اب اگر یہ ایمان لے آتے ہیں تو ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ ایمان کا مطلب تو یہ ہے کہ سارا کیا دھرا اب تک جو کچھ تھا انہوں نے وہ سب ان کو معاف ہو جائے گا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو پروردگار اب یہ جس حد کو پہنچ گئے ہیں ان کے دلوں کو سخت کر دے، یعنی ان کے دلوں پر مہر کر دے، اب یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ عذاب عریاں طور پر ان کے سامنے نہ آ جائے۔ جب عذاب آ جائے گا پھر ایمان لانے کا فائدہ کوئی نہیں، اس کے بعد تو جو ہے وہ ایمان معتبر نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم دونوں کی دعا ہم نے قبول کر لی، قد اجیبت قبول کر لی گئی، منظور کر لی گئی دعا، دعوتکما تم دونوں کی دعا، فاستقیما اب تم بھی قائم رہنا۔ ایسا نہ ہو کہ وقت آنے پر تمہارا دل پسیج جائے کہ اے اللہ اب ان کو معاف فرما دے، تم بھی قائم رہنا۔ وَلَا تَتَّبِعَانَ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان لوگوں کے راستے کی پیروی ہرگز نہ کرنا جو علم نہیں رکھتے۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور پھر ہم نے بنی اسرائیل کو پار اتار دیا سمندر کے یا دریا کے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، تو پھر اس کے پیچھے آئے فرعون، ان کے پیچھے آئے فرعون اور اس کے لشکر بھی، بغیًا وعدوا، شرارت کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ، حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب وہ غرق ہونے لگا، پا لیا اسے غرق نے، یعنی فرعون جو ہے غرق ہونے لگا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اس نے کہا میں ایمان لایا اس پر کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، وانا من المسلمین، اور میں اس کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ الآن، کیا اب ایمان لا رہے ہو؟ وقد عصیت قبل، حالانکہ اس سے پہلے تم نافرمانی کرتا رہا، وکنت من المفسدین، اور تو نہایت فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ فالیوم ننجیک ببدنک، تو اب آج ہم تمہارے بدن کو نجات دے دیں گے، یہ گلے سڑے گا نہیں، محفوظ رہے گا۔ لتکون لمن خلفک آیا، تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے ایک نشانی بنا رہے۔ اس کی فرعون کی لاش جو ہے مل گئی تھی، صرف یہ کہ ناک پر سے کہیں سے کسی مچھلی نے کچھ کاٹا تھا، وہ صرف باقی ہے کہ پوری فرعون کی وہ لاش جو ہے محفوظ ہے۔ لتکون لمن خلفک آیہ وان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون، اور یقیناً بہت سے لوگ ہماری آیات سے غفلت ہی برتتے رہتے ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت ہی عمدہ جگہ فراہم کر دی، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور انہیں روزی دی بہت ہی اچھی پاکیزہ چیزوں کی، فَمَا اخْتَلَفُوا، تو انہوں نے نہیں اختلاف کیا، حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یہاں تک کہ علم ان کے پاس آ گیا۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یقیناً آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جن چیزوں میں کہ وہ اختلاف کرتے رہے تھے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، پھر اگر تمہیں کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں کہ جو آپ پر نازل کی ہے ہم نے، بظاہر خطاب حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ظاہر بات ہے کہ حضور کے لیے کوئی امکان نہیں کہ آپ کو کوئی شک ہوتا، یہ بظاہر خطاب حضور سے ہے، لیکن یہ حقیقتاً خطاب ہو رہا ہے اہل مکہ سے، کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں جو محمد پر نازل ہوئی، لیکن یہ کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جن سے کوئی بات کہنی ہوتی ہے اس سے اس قدر نفرت ہو چکی ہو کہ براہ راست انہیں خطاب کرنا بھی انسان کو پسند نہ ہو، تو پھر وہ کسی اور کو خطاب کر کے وہ بات کہتا ہے جو سنانی کسی اور کو ہوتی ہے۔
اگر تمہیں شک ہے اس چیز کے بارے میں کہ جو ہم نے اپنے اس بندے محمد پر نازل کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو پھر پوچھ لیجئے ان لوگوں سے کہ جن کو کتاب دی گئی تھی آپ سے پہلے، لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اے نبی آپ کے پاس حق آیا ہے آپ کے رب کی طرف سے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو ہرگز نہ ہو جائیں آپ شک کرنے والوں میں۔ پھر نوٹ کر لیجئے میرے نزدیک یہاں بظاہر خطاب حضور سے ہے، اصل میں روح سخن جو ہے وہ مشرکین عرب سے ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور مت بن جانا ہرگز ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہو جاؤ گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، یقیناً جن لوگوں کے اوپر کہ تیرے رب کی بات واقع ہو چکی ہے، ثابت ہو چکی ہے، جو قانون خداوندی کی زد میں آ چکے ہیں، جو ضد اور ہٹ نرمی کی وجہ سے اپنے دلوں پہ مہر کروا چکے ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لا یؤمنون ولو جاءتہم کل آیۃ، چاہے کتنی ہی آیتیں آ جائیں، کتنی ہی نشانیاں آ جائیں، حتی یروا العذاب العلیم، وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے عذاب علیم کو دیکھ نہ لیں۔ جیسے کہ فرعون کا معاملہ ہوا کہ جب غرق ہونے لگا تب ایمان لایا۔